اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بندگان کے لیے مقرر فرمائی ہے، جس کا مطلب اطاعت فرامین الہی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے اوامر و احکام کو بجا لانا۔ چونکہ انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی فرمان روا، حاکم اور مقتدر نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی فرمان روا نہیں ہے، حاکم نہیں ہے اور اختیار انسان نہیں رکھتا، اب مقام عمل میں انسان اللہ کے فرامین کو جب بجا لائے اسے اطاعت کہیں گے، یعنی فرمان روا کی اطاعت مقام عمل میں۔ قرآن کریم میں ایک موضوع اطاعت کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کے فرامین بجا لانے کے بجائے غیر اللہ کے فرامین بجا لاتا ہے، اور اللہ کو فرمان روا ماننے کے بجائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا فرمان روا بنا لیتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق میں سے اپنے آپ کو انسان کے اوپر فرمان روا بنا کر مسلط کر دیتا ہے۔ اور ان غلط اور ناجائز فرمان رواؤں کی اطاعت کی بنا پر انسان اللہ کے فرامین سے دوری اختیار کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا، معصیت کرتا ہے اور عاصی و باغی بن جاتا ہے۔ ان عوامل کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی انسان اطاعت کرتا ہے، اور جن کی اطاعت باعث بنتی ہے کہ اللہ کی اطاعت سے انسان باہر آ جائے، چھوڑ دیتا ہے اللہ کی اطاعت کو۔ ان میں نفس انسان، خواہشات انسان اور مختلف افراد ہیں طاغوت، جنہوں نے خدا کے حکم سے بغاوت کر کے، تعدی کر کے اور عدواناً ظلماً انسان کے اوپر تسلط قائم کر لیا ہے، اور بندگان مومن کو اپنا عبد و مطیع بنا لیا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے افراد و گروہ ہیں جو طبقات معاشرے کے اندر تدریجاً پیدا ہو جاتے ہیں، انہیں طاقت و قوت و قدرت نصیب ہوتی ہے یا حاصل کر لیتے ہیں، مالی طاقت ہوتی ہے، افرادی طاقت ہوتی ہے، قومی قبائلی طاقت ہوتی ہے، تسلیحاتی طاقت ان کے پاس آ جاتی ہے، اور اس طاقت و ثروت کی بدولت دوسرے انسانوں کو اپنا مطیع بنا لیتے ہیں۔ اور انہی میں کچھ ایسے طبقات ہیں جو گروہ فشار یا ایک ایسے گروہ کے طور پر معاشرے میں وجود میں آ جاتے ہیں جو مومنین کے اوپر یا مومنین کے پیشوا کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر گروپ وجود میں آتے ہیں، جو اپنی طاقت و ثروت کے ذریعے یا اپنے ہیلوں اور اپنی تدابیر کے ذریعے سے حاکم اسلامی پر اللہ کی طرف سے مقررہ فرمان روا کے اوپر دباؤ ڈال کر اسے اپنی اطاعت پر مجبور کرتے ہیں یا اسے اپنی اطاعت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ان کی اطاعت سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ قلم میں ان افراد کی اطاعت سے روکا اور نہی کی ہے۔ یہ اطاعت اس معنی میں کرواتے ہیں کہ مومنین کو محاصرے میں رکھ کر، دباؤ میں ڈال کر، پراپوگنڈا کر کے، بدنام کر کے، کردار کشی کر کے اور مختلف حیلے بہانوں سے
ناجائز طریقوں سے بعض اوقات ایسے حالات بنا دیتے ہیں اور ماحول ایسا بنا دیتے ہیں جس میں چہ بسا مومنین یا رہبر مومنین مصلحتاً یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ کسی بات پہ مذاکرات کرنے چاہیے، سمجھوتا کرنا چاہیے، اور وہ انسان کو مداہنہ پر مجبور کرتے ہیں۔ مداہنہ کمزوری دکھانا، لچک پیدا کرنا، نرمی دکھانا اپنے موقف میں، تاکہ مقابل گروہ وہ بھی اپنے موقف میں نرمی دکھائے اور اس طرح ایک مسالمت پیدا ہو جائے۔ اس مجاملت و مسالمت کی خاطر مداہنہ کا سہارا لیتے ہیں، اور مداہنہ کے ذریعے سے مسالمت کو قرآن کریم نے ناہی کی ہے، روکا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ اطاعت کفار ہے، یہ اطاعت مکذبین ہے، یہ اطاعت ہے ان لوگوں کی جن کے عناوین قرآن کریم نے سورہ مبارکہ قلم میں ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھوٹوں کی اور جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی مرضی، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں تاکہ یہ بھی نرمی دکھائیں آپ کے مقابلے میں۔ فَلَا تُطِعْ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، نہ مکذبین کی اطاعت کریں اور نہ ہی حلاف و مہین کی اطاعت کریں۔ حلاف، حلیف جو آپس میں بن گئے ہیں، قسمیں کھا کر، عہد معاہدے کر کے آپ کے مقابلے میں، یا زیادہ قسمیں کھا رہے ہیں، اگر حلیف بن کر نہیں آئے لیکن آپ کے سامنے آ کر زیادہ قسمیں کھا کر اور اپنی صداقت اور اپنے بھروسے، اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو باور کرا رہے ہیں۔ مہین وہ پست لوگ ہیں جو دوسروں کے اعلیٰ کار ہیں، جنہیں پستی کی وجہ سے، گھٹیا ہونے کی وجہ سے اور گھٹیا اعمال کی وجہ سے دوسرے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک گروہ فشار بن جاتے ہیں اور چہ بسا مومنین کے اوپر آ کر دباؤ ڈالے مداہنہ کے لیے۔ حماز مشاء بنمیم، اور وہ عناوین جن کی اطاعت نہیں کرنی، وہ حماز گروہ ہے۔ حماز جو تکلیف پہنچاتا ہے، پراپوگنڈا کرتا ہے، تکلیف دہ باتیں کرتا ہے اور کردار کشی کرتا ہے، شخصیت کشی کرتا ہے، تہمت باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، اراجیف پھیلاتا ہے، اور جھوٹ سے ماحول کو مومنین کے یا مومنین کے پیشوا کے خلاف بنا دیتا ہے۔ یہ گروہ حماز ہے کہ اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف اس طرح سے یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں اور آپ کو مائل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ سمجھوتا کریں، اگر آپ نے نرمی دکھائی ان کی حمازیت کے بعد اور سمجھوتا کرنا چاہا تو یہ ان کی اطاعت ہو جائے گی، اور ان کی اطاعت انسان کو اللہ کی اطاعت سے خارج کر دیتی ہے۔ اور انہی میں سے مشاء ہیں جو کثرت سے فعالیت کرتے ہیں، رفت و آمد کرتے ہیں، مومنین کے خلاف گٹھ جوڑ کرتے ہیں، روابط بڑھاتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں وسیع سطح پر۔ مشائیت، رفت و آمد، زیادہ سازشی رفت و آمد، فتنے کے لیے رفت و آمد اور مختلف لوگوں سے جا کر تعلق قائم کرنا اور ارتباط قائم کرنا اور انہیں مومنین کے خلاف اکسانا، بھڑکانا، یہ مشاء گروہ ہے۔ اس کی بھی آپ نے پیروی نہیں کرنی، یعنی انہیں بھی آپ نے کوئی بتا باج نہیں دینا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر یہ مداہنہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ ان کے حق میں نرمی دکھائیں، آپ نے یہ نرمی نہیں دکھانی۔ نمیم، نمام بھی وہ لوگ ہیں جو فتنے کے لیے، فساد کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں، بلوے کے اوپر، فتنے کے اوپر اور جھگڑا ڈالنے کے لیے یہ جو کثرت سے رفت و آمد کرتے ہیں تاکہ مومنین کے بارے میں لوگوں کے اندر افواہیں پھیلائیں، غلط فہمیاں پھیلائیں اور اس طرح سے فتنہ انگیزی کریں مومنین کے خلاف۔ ان کی دباؤ میں آ کر بھی آپ نے کوئی نرمی، مداہنہ نہیں کرنا۔ مناع للخیر، جو
خیر کی راہ میں مانع بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ باقاعدہ ان کا منصوبہ ہے کہ جو لوگ بھی معاونت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں راہ خدا میں مومنین کے ساتھ، نظام اسلامی کے قیام میں، نظام اسلامی کی بقا میں، رہبر مسلمین کے ساتھ اور پیشوائے الہی کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، انہیں روکیں، جا کر خیر سے روکیں۔ خیر یعنی وہ امور جو لازم ہیں، وہ امور جو ضروری ہیں مومنین کے لیے، ان کے اندر انہیں روکتے ہیں۔ ہر خیر سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اور قرآن کریم نے صراحت سے ذکر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ مناع طبقہ، منافق گروہ کثرت سے لوگوں کو جا کر مائل کرتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، آپ ان کی مدد نہ کریں، آپ ان کے کاموں میں شامل نہ ہوں، آپ ان کے اجتماعات میں شامل نہ ہوں، آپ ان کی آواز پہ لبیک نہ کہیں، آپ انہیں کسی طرح سے بھی قبول نہ کریں۔ معتدن، عظیم، اور انہی میں سے گروہ ایک ہے جو معتدی ہے، اس معتدی کی بھی اطاعت نہیں کرنی، اور عظیم کی۔ معتدی عداوت سے ہے، تعدی کرنے والا، تعدی عداوت سے ہے اور عداوت عدو سے ہے، اور معتدی گروہ بھی اسی طرح سے وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ ممکن ہے دشمنوں کی طرف سے معتدی پیدا ہو جائے، ممکن ہے اپنوں کے اندر ایسا معتدی گروہ پیدا ہو جائے جو دباؤ ڈالے۔ پہلے اشارہ ہوا تھا کہ جتنے عناوین قرآن نے ذکر کیے ہیں، اصل مہم یہ ہیں، یعنی ان سازشوں اور ان ہیلوں کے دباؤ میں آپ نے نہیں آنا۔ اس بات کو دخالت نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، حمازیت و مشائیت و نمامیت، اور کون کر رہا ہے، یہ مہانت کس کے اندر ہے، یا خلاف کون گروہ ہے، کافر ہیں، مسلم ہیں، اپنی قوم سے ہیں، بیگانہ قوم سے ہیں، اپنے ملک کے ہیں، باہر ملک کے ہیں، کوئی بھی یہ کام کرے۔ اصل اہمیت ان عناوین کی ہے، نہ یہ کہ یہ عنوان رکھتے ہوئے اگر کوئی مومنوں کے اندر سے کوئی گروہ حماز و نمام پیدا ہو جائے، جس طرح منافق پیدا ہو گئے تھے، اندر سے گروہ پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر، مومنین کے اندر منافق پیدا ہو جاتے ہیں، یا ممکن ہے مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے ہوں، کوئی بھی گروہ اٹھ کر یہ حرکت انجام دے سکتا ہے کہ پیشوائی الہی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اور مومنین کو دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ حرکات کوئی بھی انجام دے سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک معتدی ہے کہ یہ بھی قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، لفظ اعتداء، معتدی اور تعدی، جو عداوت سے ہے۔ عداوت سے مراد عموماً ہم اس کا معنی ترجمہ دشمنی کرتے ہیں، لیکن اسے کھولا کم گیا ہے کہ عداوت سے مراد کیا ہے، اور دشمنی چونکہ جو تہذیبی طور پر جو معانی مانوس ہیں جن سے ہم دشمنیاں جو ایک کلچر کے اندر، ایک ثقافت کے اندر، ایک تہذیب کے اندر رائج ہوتی ہیں، عداوت کا معنی جب ہم دشمنی کرتے ہیں تو فوراً ذہن انسان کا ان مروجہ دشمنیوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ قرآن گویا یہی دشمنیاں بیان کر رہا ہے جو انسانوں کی آپس میں کسی معاملے میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں حق کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں، اللہ کی راہ اور اللہ کے نظام کے مقابلے میں ان گروہوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو قرآن کریم وہ تہذیب کے اندر یا کسی ماحول کے اندر، کسی معاشرے کے اندر رائج عمل کی طرف ناظر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ان اعمال کی طرف ناظر ہے جو لوگ حق کے مقابلے میں انجام دیتے ہیں یا حق کو روکنے کے لیے کرتے ہیں، نہ آپس کے لین دین میں اور آپس کی موروثی دشمنیوں میں، خاندانی دشمنیوں میں، جاہلیت کی دشمنیوں میں جو عمل انجام دیتے ہیں، وہ مراد عداوت سے نہیں ہے۔ یہاں عداوت سے مراد خاص معنی ہے، اصطلاح ہے قرآن کریم کے اندر۔ عدو، عین، دال، واو
اصل بنیادی مادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو وصف قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ ہے ولی، عدو اور ولی، واو لام یہ، ولی ولی جس سے بنا ہے، اور اولیاء جس سے بنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے عدو، عدو بنا ہے اس سے، اور اعدا جس سے نکلا ہے۔ وہ بنیادی لفظ عدو ہے یا عین دال واو ہے۔ اس کا عدو کا معنی دشمنی نہیں ہے، عدو کا معنی در حقیقت جو قرآن کریم کے مد نظر ہے، ہم لغت کا پہلے جائزہ لے لیں پھر ہم قرآن کی اصطلاح کی طرف آتے ہیں۔ لغت میں عربوں کے ہاں عدو ولی کے مقابلے میں ہیں۔ ولی کہتے ہیں انسان فاصلہ رکھے بغیر کسی کے پیچھے ہو جائے، فاصلہ نہ ہو، فاصلہ رکھے بغیر اگر انسان کسی دوسری یا کوئی شے، انسان بھی دخیل نہیں ہے، کوئی شے کسی دوسری شے کے پیچھے ہو اور فاصلہ نہ ہو اس کا، اس حالت کو اور اس قرب کو اور اس ترتیب کو عربی زبان میں ولی کہتے ہیں۔ ولی یعنی وہ جو فاصلہ رکھے بغیر اس کے ساتھ اور اس کے ماورا ہے، اس سے اس کے اوپر محیط ہے یا اس کی کسی جہت میں ہے لیکن فاصلہ نہیں ہے اس کا۔ اس کے مقابلے میں عدو ہے، اور عدو کہتے ہیں جہاں فاصلہ آ جائے، دوری آ جائے، الگ ہو جائیں۔ ولی فاصلہ رکھے بغیر قربت ہے، اور عدو فاصلہ ڈال دینا، فاصلہ قائم کر دینا۔ اگر قربت تھی تو اب وہ قربت ختم ہو گئی اور دوری پیدا ہو گئی ہے، فاصلہ آ گیا ہے ان دو چیزوں کے اندر۔ یہ دونوں انسانی حالات اور انسانی اعمال میں بھی ملحوظ ہیں عربی زبان میں لغت کے لحاظ سے۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ان کا تعلق ایسا ہے کہ ان کے درمیان کوئی حائل، کوئی فاصلہ، کوئی فاصل نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان آپس میں کوئی فاصلہ ہوتا ہے، کسی کے ذریعے تعلق ہے ان کا، یا تکلفاتی تعلق ہے، ملتے تو ہیں لیکن تکلفات کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، یعنی بہت کچھ ایک دوسرے سے چھپاتے بھی ہیں، بہت کچھ ایک دوسرے سے پنہان بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے اوجھل بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سے جدا بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب بعض اوقات انسانی روابط میں نظر آتا ہے، یہ تعلق نظر آتا ہے، اور بعض اوقات ایسے نہیں ہوتا بلکہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے کوئی پنہان کاری نہیں ہے، ایک دوسرے سے کوئی کام اوجھل نہیں کرتے ہیں۔ اس حالت کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی ہیں یا یہ والی ہیں یا یہ اس کے پشت پر ہیں، یہ اس کے تالی ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جڑا ہوا ہونا یہ ولی کی کا معنی ہے۔ لیکن جہاں پر دوری ہو جائے، جہاں پر فاصلہ پڑ جائے، یہ جوڑ ختم ہو جائے، یہ تعلق ختم ہو جائے، کٹ جائے، اس کو عربی زبان میں عدو کہتے ہیں۔ عدو یعنی دور، جو انسان دور ہو گیا ہو۔ عدو دشمن یعنی جو دور ہو گیا ہو، فاصلہ جس نے لے لیا ہو آپ سے۔ اب وہ فاصلہ لے کے آپ سے جنگ کر رہا ہو یا جنگ نہ کر رہا ہو، جس نے آپ کا حق چھوڑ دیا، جس نے حق سے دوری اختیار کر لی، جس نے اہل حق سے دوری اختیار کر لی، وہ عدو ہے۔ اب بعض اوقات دور رہ کر پھر نقصان بھی پہنچاتا ہے، دور رہ کر حملے بھی کرتا ہے، دور رہ کر ضرر بھی پہنچاتا ہے، دور رہ کر خطرہ بھی ایجاد کرتا ہے، دور رہ کر اور بہت ساری حرکات ایذا رسانی کرتا ہے۔ یہ بھی عدو ہے، اور وہ ہے عدو جو موذی عدو ہے۔ یہ وہ عدو ہے جو حربی ہے، جو انسان کے مقابلے میں باقاعدہ نبرد و پیکار کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے۔
لیکن عداوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ بھی کر رہا ہو، وہ لڑائی بھی کر رہا ہو، یا وہ ایذا و نقصان بھی پہنچا رہا ہو. ممکن ہے کچھ بھی نہ کر رہا ہو لیکن دور ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا، حق سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، جدائی اختیار کر لی ہے. ہرگز میدان حق میں نہیں آتا، راہ حق میں نہیں آتا، اور مقصد حق کی طرف نہیں آتا، جہت اس کی حق کی جانب نہیں ہے، باطل کی طرف زیادہ اس کا رجحان اور رغبت موجود ہے. اس کو عربی زبان میں عدو کہتے ہیں. یہ عدو ہے، یہ دوری در حقیقت باعث ہے جس سے یہ ناتا و یہ تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس سے پھر دوسرے بہت سارے مشتقات نکلتے ہیں. اس کے لوازمات ہیں، اور لوازمات یہ ہیں کہ جب دور ہوتا ہے انسان تو دور ہو کر آمنے سامنے بھی آ جاتا ہے، بالمقابل آ جاتا ہے، روبرو ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے بعض اوقات. یا دور جب ہوتا ہے انسان کسی انسان سے کوئی انسان دور ہوتا ہے، یا حق سے کوئی انسان دور ہوتا ہے، دور ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ فاصلہ لیتا ہے، ہٹتا ہے، علیحدگی جب اختیار کرتا ہے تو وہاں مقررہ حدود اور مقررہ جو سرحدیں ہیں انہیں عبور کرتا ہے، انہیں پھلانگ دیتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، گزر جاتا ہے، ان سے عبور کر جاتا ہے. یہ دور ہونے کا لازمہ ہے. مثلاً ایک انسان اگر کسی درخت کے قریب ہے، یا کسی مکان کے قریب ہے، کسی مسجد کے قریب ہے، کسی محلے کے قریب ہے، اور وہاں سے دور ہوتا ہے، تو جو اس محلے کی یا اس مکان کی یا اس درخت کی حدود ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے لازمہ یہ ہے دور ہونے کا کہ ان سے عبور کرے گا، وہ ان سے تجاوز کرے گا، انہیں پھلانگے گا، ان کے اوپر سے گزر کے چلا جائے گا. جب ہی دور ہو سکتا ہے. اگر یہ کام نہ کرے تو وہ دور نہیں ہو سکتا، اسے ہم عدو اور دوری نہیں شمار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب دور نہیں ہے. خب پس بنابراین یہ جو معنی باز نے کیا ہے کہ تعدی کا مطلب تجاوز ہے، حد سے گزرنا ہے، اصل معنی عدو کا دوری ہے، لیکن دوری کا لازمہ حد عبور کرنا ہے، حد سے گزر جانا ہے. اگر سرحدوں سے انسان نہ گزرے دور نہیں ہو سکتا. ہر چیز کی ایک حدود ہیں جو اس کے ساتھ منسوب ہیں. جیسے گھر کی ایک حد ہے، یا شہر کی ایک حد ہے، ملک کی ایک حد ہے، اشیاء کی ایک حد ہے، تعلقات کی ایک حد ہے. ان حدوں کے قریب انسان رہے تو یہ ولی ہے، یہ ولایت ہے. لیکن اگر ان حدوں سے دور ہو جائے یہ عداوت ہے، ان مقامات سے علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، یہ عداوت ہے. ممکن ہے ایک ہی جگہ پر دو انسان رہتے ہوں، ایک گھر کے اندر رہتے ہوں، اور دونوں ایک بات پر متفق ہوں، ایک حق دونوں تسلیم کرتے ہوں، اور ایک حق کے ساتھ دونوں منسلک ہوں، متعلق ہوں، تعلق ہو، حق میں اور ان میں کوئی فاصلہ آپس میں نہ ہو. جس طرح دونوں حق کے ساتھ متصل ہیں، اسی طرح دونوں حق پرست ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھی متصل ہیں. اور اسی گھر میں رہتے ہوئے جو بھی رشتہ ہے ان کا آپس میں، اسی گھر میں رہتے ہوئے ایک حق سے دور ہو جائے، اس نظریہ حق کو چھوڑ دے، حق کے اعتقاد کو چھوڑ دے، حق کی بات کو چھوڑ دے، حق کی حمایت چھوڑ دے، حق کی پیروی چھوڑ دے، اس صورت میں یہ شخص جو حق کی پیروی سے علیحدہ ہو گیا ہے یہ عداوت میں آ گیا ہے. بائیں کہ جھگڑا نہیں ہوتا، ان میں نزاع نہیں ہوتی، جدل نہیں ہوتا، اور آپس میں الجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کوئی ایذا رسانی نہیں کرتے. جیسے ان کے درمیان اگر زوجیت کا رشتہ ہو، زوج و زوجہ ہوں، اور ان کا تعلق زوجیت آپس میں موجود ہو، قائم ہو، اولاد ہو، بچے ہوں، لین دین، کھانا پینا روزانہ اس گھر کے اندر ہنستے کھیلتے ہوں،
خوشی راضی سے رہ رہے ہوں، لیکن ایک فریق نے ان میں سے حق چھوڑ دیا ہے جس پر دوسرا فریق ہے۔ مثلاً مرد نے حق چھوڑ دیا ہے یا خاتون نے حق چھوڑ دیا ہے، حق سے علیحدہ ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے، اس نے عداوت شروع کر دی ہے۔ اگر شوہر حق کے اوپر موجود ہے اور عورت حق کو چھوڑ دیتی ہے تو اس نے عداوت شروع کر دی ہے۔ یہ عداوت ہے، اگرچہ آپس میں ہنستے کھیلتے ہیں، آپس میں ایک ساتھ راضی ہیں، اس زندگی کے اوپر لین دین ہیں، معمولات ہیں اور معمول کی زندگی ان کی چل رہی ہے، لیکن ہیں یہ عدو ایک دوسرے کے، یعنی انہوں نے حق سے، ایک نے حق سے دوری اختیار کر لی ہے اور حق سے اپنا فاصلہ اس نے بڑھا لیا ہے۔ اس وجہ سے یہ عداوت، قرآن کے نزدیک یہ عداوت ہے۔ تہذیب میں، معاشرے میں لڑائی جھگڑا عداوت ہے، لیکن قرآن کے نزدیک دوری عداوت ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو حق سے دور ہوتے ہیں لیکن حق کے علاوہ کسی اور وجہ سے آپس میں منسلک ہوتے ہیں، کہ کثرت سے رشتہ داریوں میں، تعلقات میں، آپس میں برادریوں میں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہیں، حق کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک خاندان، ایک گروہ، ایک طبقہ حق کو تسلیم کرتا ہے، دوسرا نہیں مانتا، لیکن شادی بیاہ میں، خوشی غم میں ایک دوسرے کے تمام امور میں آپس میں شریک ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور روزانہ آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں کھاتے پیتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک یہ اعداء ہیں، یہ عدو ہیں ایک دوسرے کے۔ یہی جو تہذیبی اور رسم و رواج کے لحاظ سے اور قومی رشتوں کے لحاظ سے یا نسبی رشتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یہ سارے دین کی نگاہ سے یہ عدو ہیں، چونکہ یہ اس بات پر قریب نہیں ہے، فاصلہ ہے، ایک دوسرے سے اعتقادی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے فاصلہ رکھتے ہیں، بس اس لحاظ سے یہ عدو سمجھے جائیں گے۔ یہ بے شک وہ تہذیبی دشمنی نہ ہو، لیکن قرآن کے لحاظ سے، قرآن کے پیمانے کے مطابق یہ عدو ہیں۔ اور یہی گروہ جو دور رہتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، اور دور ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ حدیں اور سرحدیں عبور کر جاتے ہیں۔ حدیں عبور کرنا دور ہونے کے لیے ایک لازمہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان حدوں کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے دور بھی ہو جائے، مثلا حق سے دور ہو جائے لیکن حق کی حدیں عبور نہ کرے، ان سے تجاوز نہ کرے۔ حتماً اس نے حدیں عبور کی ہیں تاکہ دوری کا عنوان یا عدو کا عنوان اس کے اوپر فٹ آیا ہے اور صدق کر رہا ہے۔ ایسے افراد، ان کو قرآن کہتا ہے یہ معتدی ہیں، معتدی، تعدی کرنے والے، دوری اختیار کرنے والے اور حدود سے عبور کرنے والے، تجاوز کرنے والے، دور ہو کر حدوں سے باہر ہو جانے والے، یہ معتدی افراد ہیں۔ یعنی دائماً انہیں حد کے اندر رہنا، حق کے اندر رہنا، قانون کے اندر رہنا، ضابطے کے اندر رہنا انہیں پسند نہیں ہوتا۔ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم قوانین و آداب کے اندر رہیں۔ یہ ہمیشہ اگر ان کے لیے کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اسے توڑتے ہیں، اس سے باہر ہو جاتے ہیں، ضابطہ بنایا جاتا ہے اس سے باہر ہو جاتے ہیں، دستور بنایا جاتا ہے اس سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کوئی حد ان کے لیے جب مقرر کی جاتی ہے اس کے اندر نہیں رہتے، اس سے باہر ہو جاتے ہیں، اس لیے معتدی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کی شخصیت کے اندر اعتداء پیدا ہو جاتی ہے، تعدی پیدا ہو جاتی ہے، تجاوز و حدود شکنی اور ضابطہ شکنی، قوانین شکنی ان کے شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ گروہ معتدی گروہ بن جاتا ہے، قانون شکن اور ضابطہ شکن ہوتے ہیں۔ یہ بھی بعض اوقات گروہ معتدی دباؤ ڈالتے ہیں مومنین کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یا حاکم اسلامی کے اوپر آ کر دباؤ ڈالتے ہیں،
یہ معتدی گروہ. مثلا اس کو ہم حکومتی نظام میں لحاظ کریں تو زیادہ واضح بات آ جاتی ہے، چونکہ قرآن کریم نے ہدایت کے لیے نظام مقرر کیا ہے اور جزیات اور تفصیلات ہدایت سب نظام کے اندر فرض کی ہیں. دین شناسی کے اندر یہ غلط کام ہوا ہے، ایک بے جا کام ہوا ہے، وہ یہ کہ ہم نے جو امور نظام کے اندر مقرر کیے گئے تھے انہیں نظام سے باہر رکھ کے سمجھا ہے اور اپنایا ہے. نظام کو چھوڑ دیا ہے اور ان حدود کو ہم نے لے لیا ہے اور ان چیزوں کو لے لیا ہے جو ایک نظام کے اندر لحاظ کی گئی تھیں. اس وجہ سے ہمیں زیادہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان خود بھی چہ بسا اعتداء کا شکار ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، آیا معتدی تو نہیں ہوں، دور تو نہیں ہوں کہیں اس چیز سے جس کے مجھے قریب ہونا چاہیے تھا، جس کے ساتھ مجھے تعلق رکھنا چاہیے تھا، جس کی قربت اختیار کرنا چاہیے تھی، جس کے لیے ولی کا رابطہ ہونا چاہیے تھا، متولی ہونا چاہیے تھا جس کا، اس سے کہیں میں دور ہو کے عدو تو نہیں بنا ہوا ہوں اس کا. ہر دم انسان اگر اپنا لحاظ کرے، پہلے خود کو دیکھے کہ میں اس وقت حق کے قریب ہوں یا دور ہوں، حق کے قوانین، حق کے نظام، حق کے ضابطوں سے دور ہوں یا نہیں. تو چہ بسا جو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے پابند دین کا، اسے اس جائزہ لینے سے نظر آئے کہ نا میں تو دور کھڑا ہوا ہوں بہت. جیسے ہوتا ہے انسان بعض اوقات اپنی حدود گم کر بیٹھتا ہے، حدود اربع معلوم نہیں ہوتا اس کو، یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کسی غلط راہ پر جا کر کہ میں اپنے گھر کے قریب ہی ہوں کہیں. فون پر بتاتا ہے دوسروں کو، پوچھتے ہیں کہاں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ادھر قریب ہی ہوں کسی جگہ پر، اور یہ نافہمی اور غلط فہمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. یہ اصل میں بہت دور ہے، اور جتنا زیادہ قریب آنے کی کوشش کر رہے اپنے گمان میں، یہ اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے. مثلا اس کو مشرق کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ مغرب کی طرف جا رہا ہے مشرق کے گمان کے ساتھ. گمان اس کا یہ ہے کہ میں مشرق جا رہا ہوں، جبکہ یہ مغرب کی طرف گامزن ہے. اور جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں ہیں تو کہتا ہے میں قریب ہوں آپ کے، جبکہ یہ دور ہے، یہ عدو ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ اولیاء میں سے نہیں ہے، یہ متولی نہیں ہے، بلکہ یہ عدو ہے، وہ معتدی ہے نہ متولی ہے. یعنی اس نے فاصلہ ڈال دیا ہے حق کے درمیان، اہل حق کے درمیان، جماعت حق کے درمیان، اس نے فاصلہ ڈال دیا ہے. اب فاصلہ رکھ کر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں ولی ہوں اور میں قریب ہوں اور میں متصل ہوں اور میں شریک ہوں، جبکہ اس کا کوئی اشتراک اور کوئی ایسا رابطہ یا ناطہ نہیں ہے. بس ان پیمانوں پر پہلے انسان خود کو دیکھے کہ قرآن جو آثار قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ یہ گروہ موجود ہوتے ہیں، یہ افراد موجود ہوتے ہیں، معتدی افراد، ہم اسے عموماً دوسروں پہ تطبیق کرتے ہیں، دوسروں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسروں میں معتدی کون ہیں، کون انسان ہے جو حق سے دور ہے، وہ عدو ہے. یا مثلا ہم عداوت کو اپنی تہذیب کی روشنی میں اور آئینے میں دیکھتے ہیں کہ عداوت کہتے ہیں لڑائی جھگڑا روزانہ اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا، ایک دوسرے کو ایذا و نقصان پہنچانا. نہ، وہ الگ عناوین ہیں، عداوت کے بعد کے عناوین ہیں، عداوت سے وہ عناوین پیدا ہوتے ہیں. جیسے خصومت ایک الگ چیز ہے، عداوت الگ چیز ہے. اور خصومت کا معنی ہم دشمنی کر سکتے ہیں، نہ عداوت کا معنی. عداوت کا مطلب دوری ہے. یہ اردو زبان، اور چونکہ اردو زبان سے تعلق رکھنے والے بد نصیب ہے اردو زبان، ایسی قوم کو میسر آئی ہے جنہوں نے اس زبان کو اپنایا نہیں ہے، اس زبان کو اپنی زبان بنایا نہیں ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے نہ اس کے ذریعے سے کوئی علم و معرفت حاصل کی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی علم و معرفت کا مواد تولید کیا ہے تاکہ اردو بھی، بلکہ ایسی بد نصیب زبان ہے کہ جس کے بولنے والے عیب محسوس کرتے ہیں اردو بول کر، اور اردو سے تعلق کو اپنے لیے حقارت سمجھتے ہیں.
اپنے لیے پسماندگی سمجھتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ بولنے والے زبان خود طبیعتاً رشد نہیں کرتی، زبان کو اہل زبان ارتقا دیتے ہیں، زبان کو اہل زبان سنبھالتے ہیں، زبان کو اہل زبان وسعت دیتے ہیں، اور فصاحت و بلاغت وہ ایجاد کرتے ہیں بولنے والے، ورنہ خود زبان ذاتاً، چونکہ اعتباری امور میں سے اعتباری امور انسانوں کے عمل و ارادے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اعتباری امور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان سب مل کر لحاظ کریں، فرض کریں اور کسی چیز پہ ایکا کر لیں تو وہ شے انجام پاتی ہے یا اس کا وجود ہوتا ہے۔ اگر انسان ہی اس کو قبول نہ کریں، دھیان نہ دیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہے اعتباری چیز۔ جس طرح سے ازدواج ہے یا جس طرح باقی امور ہیں کہ آپس میں انسان طے کرتے ہیں ان اصولوں کے اوپر، عرفی، معاشرتی، شرعی اصولوں کے اوپر، تو ازدواج قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کو لغو کرتے ہیں، کالعدم قرار دیتے ہیں، تو کالعدم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے لحاظ کرنے سے، ان کے ملحوظ رکھنے سے وہ شے اعتباریات میں آ جاتی ہے، اور یہ کالعدم قرار دیں، اس کو کینسل کر دیں، فاسخ کر دیں، ان کے فاسخ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ برخلاف تکوینی امور کے کہ وہ انسان کے لحاظ کرنے سے مربوط نہیں ہیں، اور انسان کے کالعدم قرار دینے سے کالعدم نہیں ہوتے۔ جیسے انسان مثلا گرمی کو لحاظ کرے، گرمی ہے تو گرمی ہو جائے، اور گرمی کو کالعدم قرار دے تو گرمی ختم ہو جائے۔ انسان کے ارادے سے، لحاظ سے مربوط نہیں ہے، یعنی اعتباری چیز نہیں ہے۔ زبان اعتباری چیز ہے۔ اعتباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ زبان بولتے ہیں ان کے ارادے، قول، فعل اور ان کے عمل سے اور ان کے لحاظ سے یہ مربوط ہے۔ اگر وہ چاہیں اس زبان کو استعمال کرنا تو یہ زبان استعمال ہوگی، وہ نہ چاہیں، فسخ کرنا چاہیں، چھوڑ دیں، حقارت کا احساس کریں، تو یہ زبان خود ہی مر جائے گی۔ اب یہ المیہ ہے اردو کے ساتھ کہ بائیں کے بہت بہترین زبان ہے۔ زبان شناسوں میں جو زبانوں کے درجات ہیں مختلف، ان میں اردو بہترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے اور ادبی زبانوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کو جو وارثین ملے ہیں وہ درست نہیں ملے ہیں۔ جس طرح دین کو جو وارثین ملے ہیں انہوں نے حق دین ادا نہیں کیا، وہی حق اردو کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ عداوت کا مطلب دشمنی نہیں، عداوت کا لازمہ دشمنی ہو سکتا ہے۔ عداوت کا مطلب ہوتا ہے دوری۔ جو لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں یہ عدو ہیں ایک دوسرے کے۔ ممکن ہے یہ جو دور ہیں خصومت نہ ہو، ان میں خصم نہ ہو ایک دوسرے کے، یعنی جھگڑا لڑائی نہ ہو، جدل نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دس بے گریباں نہ ہو، ایک دوسرے پہ مقدمات نہیں کیے ہوئے، بات چیت کرتے ہیں، ہنسی خوشی ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، کھانا پینا، اور اس لحاظ سے ان میں آپس میں دوستی ہے، تعلقات ہیں، لیکن نظریے میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، دور ہیں ایک دوسرے سے، بس یہ عدو ہیں۔ ممکن ہے باپ بیٹا ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، لیکن حق پر قائم رہنے کے لحاظ سے الگ الگ ہوں، ایک اور مسلک کے اوپر ہو، دوسرا اور کے اوپر ہو، تو یہ عدو ہیں ایک گھر کے اندر رہنے والے۔ ممکن ہے خصیم نہ ہوں آپس میں، یہ ہو سکتا ہے کہ عدو ہوں لیکن خصیم نہ ہوں۔ عدو و خصیم یعنی وہ دوریاں جن میں جھگڑے بھی ہیں ساتھ، لیکن ساری دوریوں میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ پس عداوت دوری ہے اور خصومت جھگڑا ہے۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ معتدی اور معتدین کی اطاعت نہ کریں۔ معتدی کون لوگ ہیں؟ وہ جو آپ سے متفق نہیں ہیں، دور ہیں آپ سے نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر، اور جو کسی بھی لحاظ سے حق سے علیحدہ ہیں، انہوں نے اپنے لیے کوئی اور سلسلہ بنایا ہوا ہے، یہ لوگ معتدی ہیں، یعنی دور ہیں، یہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، یہ حدیں عبور کرتے ہیں۔ یا مثلا آپ نے قانون بنایا ہے، یہ اس قانون سے متفق نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، یہ عدو ہیں آپ کے۔ آپ نے ضابطہ بنایا ہے، یہ اس ضابطے کو نہیں مانتے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، یہ اس حکم کے ساتھ متفق
نہیں ہے۔ یہ سب اعداء ہیں، یہ سب عدو ہیں اور سب معتدی ہیں، یعنی ایسے عدو ہیں دور، جو دور بھی ہیں، دور خود بھی ہیں اور دور کرتے بھی ہیں دوسروں کو، اور حدیں عبور کرتے ہیں، حدود عبور کرتے ہیں، پھلانگتے ہیں۔ جو حدیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ جو پابند نہیں اپنے آپ کو سمجھتے حدود خدا کا اور حدود خدا کے اندر نہیں رہتے، یہ بھی گروہ فشار بن جاتا ہے۔ یہ بھی مومنین کے لیے، جماعت کے لیے یا ان کے پیشوا کے لیے، رہبر و امام کے لیے دباؤ کا باعث بنتے ہیں کہ یہ اطاعت اللہ کی ترک کر دیں اور ان کی بات مانیں۔ بعض اوقات یہ عدد میں زیادہ ہوتے ہیں، مثلا اگر ایک خاندان کے اندر، ایک برادری کے اندر، ایک قوم قبیلے کے اندر ان کی تعداد زیادہ ہے، گنتی میں یہ زیادہ ہیں دوسروں سے، اور وہاں پر جب حق و باطل کا موضوع چھڑتا ہے، سامنے آتا ہے، تو خاندان کا یہ اکثریتی حصہ یا ایک جماعت خاندان کی یہ قبول نہیں کرتے، اس رائے کو نہیں مانتے اور متفق نہیں ہیں۔ چونکہ نہیں مانتے پس یہ عدو ہیں اور معتدی ہیں، چونکہ متفق نہیں ہیں۔ حد جو آپ نے مقرر کی تھی، آپ نے ہر خاندان کے اندر روزمرہ یہ تکرار ہوتا ہے، یہ مطلب ہر گھر کے اندر روزانہ یہ بات ہوتی ہے، حق اور باطل ہمیشہ آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں، جزئی موارد میں، اہم موارد میں، مہم مسائل میں، فیصلوں میں، رشتوں کے لین دین میں، تجارت میں، کسب و کار میں، ہر روز انسان کو، ہر خاندان کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے میں جو متعلقہ خاندان کے باقی افراد ہوتے ہیں یا برادری کے ایک بڑا خاندان ہوتا ہے، ان سب کا نظریہ ایک نہیں ہوتا۔ جب خاندان کے بعض افراد دین کی بنیاد پر، کوئی اللہ کے حکم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں، دوسرے بعض اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم متفق نہیں ہیں اس رائے سے۔ خوب یہ عدو ہیں جو متفق نہیں ہیں۔ مثلا خاندان کے اندر کوئی ایک خاتون ہے، کوئی مرد ہے، کوئی ایسا فرد ہے، عالم ہے یا عام کوئی انسان ہے، جوان ہے، وہ اللہ کا حکم اس خاندان کو سناتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم اس موضوع میں یہ ہے، لیکن خاندان کا کوئی فرد اسے تسلیم نہیں کرتا۔ مثلا تعلیم کے لیے ایک عام سی مثال میں، گھریلو مثال جو روزمرہ پیش آتی ہے، خصوصاً متدین جوانوں کو پیش آتی ہے، کہ ایک متدین انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں آؤں، میں دین پڑھوں، میں کسی دینی ادارے کے اندر آؤں، تعلیمی ادارے کے اندر آؤں اور میں دین حاصل کروں۔ سارا خاندان بیٹھتا ہے اور مخالفت کرتے ہیں، پہلے ماں باپ مخالفت کرتے ہیں اس کی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں آنے کا جو فیصلہ کیا ہے ہمیں قبول نہیں ہے۔ بہن بھائی کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے، جو بسا اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اہانت کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی جملے کستے ہیں اس کے اوپر، اور اس طرح سے اس کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ خوب یہی عداوت ہے، یہ دوری ہے کہ اس نے راہ خدا میں، نظام خدا میں آنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ خاندان باقی اس سے متفق نہیں ہے، یہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی عداوت ہے کہ حق کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، حق کے اوپر متفق نہیں ہیں، خصومت نہیں ہے بلکہ عداوت ہے، یعنی دوری و علیحدگی ہے، راستے ان کے الگ ہیں، سوچ ان کی علیحدہ ہے، یہ حق پہ سوچتا ہے، وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ اور یہی خاندان چونکہ اکثریتی گروہ یا خاندان کا ایک بڑا حصہ اور مؤثر افراد اور بزرگ افراد خاندان کے وہ ایک رائے رکھتے ہیں اور وہ دباؤ ڈالتے ہیں اس جوان کے اوپر، سب مل کر اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ تبدیل کر اپنا، اور یہ بھی اس اکثریتی گروہ کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اور اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ یہ اطاعت ہے،
اگر ایک شخص اپنے گھر کے اندر راہ خدا دین خدا کا فیصلہ کرتا ہے اور خود اس کے اہل خاندان رکاوٹ بنتے ہیں، یہ جو متفق نہیں ہیں یعنی عداوت اس کے ساتھ رکھتے ہیں، دوری اختیار کر لی انہوں نے اس کے موقف اور اس کے نظریے سے، اور اس دوری کے نتیجے میں اب وہ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ تو نے جو ارادہ کیا ہے تو بھی اپنا ارادہ بدل، ہم تو جانے والے اس راہ پہ نہیں ہیں، چونکہ ہم تو متفق نہیں ہیں، ہم اسے درست نہیں سمجھتے، ہم خود اپنے لیے اس راہ کو تجویز نہیں کرتے، لیکن تیرے لیے بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے، تو بھی اپنا ارادہ تبدیل کر۔ اور یہ روزانہ تکرار ہوتا ہے کہ یہ گروہ جو دور ہے ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر، یہ دباؤ میں لا کر اس گروہ کو یا اس فرد کو جو دین خدا اور راہ خدا کے لیے آنا چاہتا ہے اسے اپنے ارادے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بس یہ دباؤ صبح و شام ہم معتدی اور معتدین کا دباؤ صبح و شام اپنے معاشرے کے اندر، مختلف لوگوں کے اندر، طبقات کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی گھریلو مثالوں کے اوپر توجہ دیں، جب معتدی کا لفظ قرآن پڑھتے ہی ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یعنی ہم 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہیں قرآن کھولتے ہی، اور یہی قرآن سے محرومیت اور قرآن سے دوری کی وجہ بن جاتی ہے۔ قرآن جس طرح اس نسل کے لیے، ان مخاطبین کے لیے حجت تھا، اسی طرح ہو بہو ہمارے لیے بھی حجت ہے، اور ہم بھی اس کے مخاطبین میں ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر چونکہ قرآن آموزی و قرآن شناسی و قرآن کی تعلیم کا عمل اس طرح سے انجام پایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتے، لا تعلق سمجھتے ہیں، قرآن کا نام آتے ہی فوراً ڈھونڈتے ہیں یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، اس کو پہلے تلاش کرو کہ یہ تو فلاں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ عزیز من، یہ نازل ہوئی ہے، کسی کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کے لیے حجت ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب آپ کے لیے ہدایت ہے، یہ آپ کے لیے اس ضابطے کو مقرر کیا گیا ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے قرآن کو حجت بنایا گیا ہے، منسوخ نہیں ہوئی، یہ شریعت نسخ نہیں ہوئی، کتاب آسمانی ہے، آخری کتاب حجت خدا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، نہ آئے گی نہ آئی ہے۔ بس اس کو کس طرح سے لا تعلق اپنے آپ کو سمجھتے ہو قرآن سے، اور فوراً اس جستجو میں لگ جاتے ہو کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے، کس کے متعلق۔ برفرض اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اسے نہیں معلوم یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ یہ آیت یہ فرما رہی ہے، مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اب یہ آیات ہیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، کہاں نازل ہوئی ہیں نہیں معلوم۔ فرض کریں ایسا انسان ہے مومن مسلمان جسے نہیں معلوم، کہ اکثریت کو نہیں معلوم، شان نزول نہیں معلوم، زمان نزول نہیں معلوم، مکان نزول معلوم نہیں ہے، وہ مناسبت معلوم نہیں ہے، خود نہ ہو معلوم، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے بسم اللہ کا تعلق آپ سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس سے الحمدللہ کا تعلق آپ سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نماز میں الحمدللہ نہیں، آپ سے چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے الحمد کہاں نازل ہوئی ہے، نہ پتہ ہو ان امور کا؟ یہ تو ضمنی امور ہیں، یہ ذیلی امور ہیں، یہ اصلی متن نہیں ہے قرآن کا، یہ حاشیہ ہے۔ اگر برفرض ہمیں نہیں بھی معلوم اور ہم خود سورہ فاتحہ کو اپنائے ہوئے ہیں، تو یہ جس طرح عصر رسول اللہ کے مومنین کے لیے و مسلمین کے لیے تھی واجب کہ جماعت کے اندر، قرآن کے اندر، یہ نماز کے اندر یہ سورہ تلاوت ہونی ہے، اسی طرح سے آج کے مسلمان کے لیے، اسی طرح سے آنے والے مسلمان کے لیے، اسی طرح قیامت تک آنے والوں کے لیے سورہ فاتحہ ایک جیسی یکساں طور پر حجیت رکھتی ہے، بغیر کسی فرق کے، بال برابر فرق نہیں ہے قرآن کے اعتبار و حجیت میں ان لوگوں میں اور ہم میں۔ ہم نفسیاتی طور پر چونکہ تعلیم ہماری درست انجام اس طرح سے نہیں پائی، ذہنیتیں ہماری اس طرح سے بنا دی گئی ہیں کہ قرآن میں کوئی ذکر چھڑتے ہی فوراً جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے دیکھو کتابوں میں، تفسیروں میں کیا لکھا ہے، کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ گروہ اگر نہ بھی معلوم ہوا،
آج کا گروہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کے بارے میں ہے، انہیں ہدایت قرآن دے رہا ہے۔ خوب، اس اعتبار سے ہم اگر معتدی اور جس چیز سے قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک رہا ہے کہ لا تطع معتدن اسیم، آپ معتدی اور اسیم کی اطاعت نہ کریں، اے رسول آپ اور آپ کے بتبع مومنین اطاعت نہ کریں۔ معتدی عرض کیا کہ عدو سے نکلا ہے، دور لوگ اور دور ہونے کے لیے جو حدیں عبور کر دیتے ہیں، تجاوز کر لیتے ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ خوب، یہ کیسے اطاعت کرواتے ہیں؟ معتدی کس طرح سے اطاعت اپنی کرواتے ہیں، اپنی بات کس طرح سے ٹھونستے ہیں؟ خوب، یہ روزمرہ میں نے عرض کیا کہ ہر زندگی کے ہر سطح پر معتدی موجود ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر معتدی موجود ہیں، معتدی جو حق میں متفق نہیں ہیں آپ کے ساتھ، حق کے ساتھ موافق نہیں ہیں، جہالت کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، لجاجت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، سفاہت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے حق کے ساتھ متفق نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ یہی جو متفق ہیں، دور ہیں ذہنی طور پر، یہ عدو ہیں، یہی اعداء ہیں۔ ممکن ہے خصومت نہ ہو، عداوت خصومت نہیں ہے، عداوت دوری ہے، خصومت جھگڑا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، راضی خوشی رہتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے ذہنی طور پر دور ہیں اور خصومت نہیں ہے، کوئی جھگڑا لڑائی ان کے اندر آپس میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک راہ پر بھی نہیں ہے۔ یہ گروہ جو متفق نہیں ہے آپ سے اور حدود سے تجاوز کرتا ہے، حدود پھلانگ دیتا ہے، قوانین سے باہر رہتا ہے، اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا، یہ خطر ہے اس گروہ کا کہ یہ آپ سے اطاعت کروائیں گے اپنی۔ اور عملاً اگر ہم دیکھیں تو معمولی زندگی کے عام روزمرہ کے مسائل میں مومنین اکثر معتدین کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر بھی ایسا ہے، معتدین کی سب سے زیادہ پیروی کی جاتی ہے، معتدی گروہ کی، اور خصوصاً سیاست میں محض ان کی پیروی کی جاتی ہے، جو معتدی ہیں، جو متفق نہیں ہیں، کیونکہ سیاسی نظام آپ کا اس طرح سے ہے کہ جس میں جمہوریت ہے، اگر یہ اکثریت جو حق کو نہیں مانتے، مثلا حق کو تسلیم نہیں کرتے، اکثریت اللہ کے نظام کو نہیں مانتے، سیکولر ہیں، اکثریت خدا کے نظام سے دور ہیں اور متفق نہیں ہیں، بس عدو ہیں، خصوم نہیں ہیں، عدو ہیں، جھگڑا نہیں کرتے، اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دکانوں پر کاروبار میں مصروف ہیں، اپنے دفتروں میں آتے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جھگڑتے لڑتے نہیں، لیکن مانتے بھی نہیں اللہ کے نظام کو۔ مثلا جو امامت کے نظام کو قبول نہیں کرتے ایک سیاسی نظام کے طور پر، عدو ہیں، یہی عداوت ہے، دوری ہے کہ خدا نے ایک حد ان کے لیے مقرر کیا نظام اور وہ متفق نہیں ہے، اس سے ہم عقیدہ نہیں ہیں، ہم فکر نہیں ہیں، یہ عدو ہیں۔ ممکن ہے خصوم نہ ہو لیکن عدو ہیں، چاہتے نہیں ہیں۔ اور عملی طور پر یہی جو دور ہیں، عدو ہیں، وہ معتدی انسان جو حق پرست ہیں وہ ان کی اطاعت کر لیتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ ہیں، یہ اکثریت میں ہیں، لہٰذا اس معتدی گروہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا دراصل یہ اطاعت ہے ان کی، اسی سے روکا جا رہا ہے کہ ان کی خاطر آپ مداہنہ مت کرو، آپ لچک مت دکھاؤ کہ معتدی یہ مطالبہ رکھتے ہیں، یا معتدی ایک گروہ ہے، طاقتور گروہ سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی جو مسلح گروہ ہے اس سے زیادہ دباؤ معتدی کا ہوتا ہے۔ معتدی چونکہ اپنا ہے، تعلقاتی ہے، اپنی برادری کا ہے، اپنے خاندان کا ہے، اپنی قوم قبیلے کا ہے، لیکن ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں، یہ زیادہ مومنین کو حق سے دور کرتے ہیں، نہ وہ مسلح دشمن جو تلواریں لے کے، بندوقیں لے کے انسان کو حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عملی طور پر ہر انسان مراعات بھی ان کی کرتا ہے کہ بھائی یہ نہیں مان رہا،
اب اس کی خاطر چلے ہم بھی یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، ہم بھی یہ اقدام نہیں کرتے، چونکہ یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا رشتہ دار، یہ ہمارا عزیز، یہ ہمارا فلاں یہ نہیں مان رہا۔ اب چونکہ یہ نہیں مانتا تو لہٰذا مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے ہم اپنے موقف میں، اپنے فیصلے میں تبدیلی لاتے ہیں، لچک پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ قبول نہیں کرتا۔ ہم اس طرح سے اقدام کریں جس طرح سے یہ بھی ہماری بات کو تسلیم کر لے۔ اور یہ روزمرہ تکرار ہو رہا ہے ہر طبقے کے اندر۔ مومنین اگر غور کریں اپنے ماحول کے اندر تو معتدین کی زد میں ہیں، معتدین کے مطیع ہیں، معتدین کے ساتھ متفق اور ان کی راہ پر جا رہے ہیں، جو خود خدا سے دور ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، لیکن اکثریت میں ہونے کی وجہ سے مومن اقلیت پہ کو اپنے دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ انہیں قرآن کریم نے بہت ساری آیات میں ذکر کیا ہے کہ معتدی کون سا گروہ ہے اور کس طرح سے مومنین کو اپنا پیروکار بنا لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف آیات ہیں جنہیں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ مطففین میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ مبارکہ مطففین آیا 12 میں، آیا 12 میں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے مطابق نہیں رہتے ان کا حال ذکر کیا گیا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خود کوئی چیز تول کے لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، لیکن جب کسی کو تول کے دینا ہو ناپ کے تو کم دیتے ہیں۔ یہ مطفف ہیں، مطفف کمی کرنے والے اور خسارے کا سودا کرنے والے، اپنے نفع میں اور دوسروں کو خسارہ دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہ فجار جب محشر میں جائیں گے تو ان کی کتاب اور یہ جہنم میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ سجین کتاب مرقوم ہے اور ویل ہو، ہلاکت ہو اس دن مکذبین، جھٹلانے والوں کے اوپر۔ الذین یکذبوا بیوم الدین، مکذبین وہ ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں، دین کے اصولوں کو، دین کے نظام کو، دین کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے جو روزانہ غیر شعوری طور پر مسلمان مومن بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ تکذیب دین، دین جھٹلانے کا عمل کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کسی جھجک کے بغیر، کسی شرم کے بغیر دین کی تکذیب کا عمل صبح و شام کثرت کے ساتھ عوام انجام پا رہا ہے، اور ہر طبقے کی طرف سے انجام پا رہا ہے، عوام کی طرف سے، خواص کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، متدینین کی طرف سے۔ آئے دن اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی شک، کوئی نہ ضابطہ، بلکہ ہر لحظے انسان کچھ نہ کچھ دین کا حصہ جھٹلا رہا ہوتا ہے، اسے رد کر رہا ہوتا ہے، اسے پس پش ڈال رہا ہوتا ہے، اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، قبول نہیں کرتے اس کو۔ مثلا جہاں پر بھی دین کی ہدایت موجود ہے اور ہم اس دین کو چھوڑ کر کسی اور میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تکذیب دین ہے۔ اگر دین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس وقت یہاں پر اور ہم وہاں نہیں ہیں اور کسی اور جگہ کھڑے ہیں تو یہ دین کا جھٹلانا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ دن قیامت کا دن ویل و ہلاکت و مرگ ہے مکذبین کے لیے۔ یہ کون ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو یوم الدین کی جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کون جھٹلاتا ہے یوم الدین کو؟ معتدی جھٹلاتا ہے، حدود توڑنے والا، دور، عدو، غیر متفق۔ بہت سارے ہیں
اور بڑے ڈٹھائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہم متفق نہیں ہیں، ہم اس نظریے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، آیت پڑھ کے سنو کہتے ہیں ہم متفق نہیں ہیں، وہ یہی معتدی ہیں۔ حدیث ان کو سنو کہتے ہیں ہم متفق نہیں ہیں، قول کسی کا سنو کہتے ہیں ہم متفق نہیں ہیں، وہ یہی عدو ہیں، یہی عداوت ہے ان کی، یہی دوری ہے، یہی معتدی ہیں۔ اور یہی جو متفق نہیں ہیں خود حق کے ساتھ متفق نہیں ہیں، اہل حق کو اپنے ساتھ متفق بنانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، ورنہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور خصومت شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی خصومت کے ڈر سے اہل حق چھوڑ دیتے ہیں، یہ اطاعت ہے ان کی، مداہنہ کرتے ہیں، نرمی و لچک پیدا کر لیتے ہیں اپنے موقف اور اپنے عمل کے اندر، اور اس طرح نہ چاہتے ہوئے معتدین کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن میں اس گروہ معتدین کے خطر سے خبردار کیا گیا ہے کہ ہرگز آپ ان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ خصوصاً معتدی کے عنوان سے جو آیات ہیں، چند ایک ہم نمونے کے طور پر انہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ خطرہ کتنا زیادہ ہے، بڑا، اور اس میں کس قدر زیادہ ابتلا ہے اور کس طرح مبتلا ہیں اس کے اندر، معتدین کے اندر۔ سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 10 میں، سورہ توبہ آیا 10 میں ہے، اشترو آیا 9 کے اندر پہلے سے ایک ذکر چل رہا ہے ان کا۔ اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، آیات خدا بیچتے ہیں اور ان کے بدلے میں فیس لیتے ہیں، ثمن قلیل لیتے ہیں، آیات خدا، حکم خدا، دین خدا فروخت کرتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں، یعنی دین کے اندر تحریف کرتے ہیں، دین کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، پنہان کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف سے جعلی دین بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں فیسیں لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، اور یہ راہ خدا سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، یہ جو دین فروش ہیں یہ خود بھی دین سے دور ہیں اور لوگوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں اور بہت برا عمل انجام دے رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ واولئک هم المعتدون، مومن کے متعلق کسی قرابت و کسی رشتے کا پاس نہیں کرتے، ترقب نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، یہی معتدی ہیں، یہ معتدی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح متدینین گروہ معتدی کے اندر مبتلا ہیں۔ مثلا ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے جو دین کے ممبر کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں، فساق، فجار، دین فروش، پیشہ ور، اور دین خدا سے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، دین کے نام پر، دین کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر، اور ان کی بات سننا، ان کی بات پہ سر دھننا، ان کی بات کو تسلیم کرنا، یہ اطاعت ہے، اور قرآن انہی کی اطاعت سے دور کر رہا ہے۔ فلا تطع، آپ ہرگز اطاعت نہ کریں ان حلاف مہین کی، اور جس طرح سورہ مبارکہ قلم کے اندر ہے کہ یہ حلاف، یہ مہین، یہ پست، یہ حماز، مشاء، نمام، مناع للخیر و معتد و اثیم، ان کی اطاعت نہ کریں۔ فلا تطع، ہرگز ان کی خاطر اپنا حق مت چھوڑیں، آپ ان کی بات نہ سنیں، ان کے دباؤ میں نہ آئیں آپ۔ یہ ایک نمونہ ہے، اور عرض کیا ہے کہ یہی گروہ معتدی یعنی دور، غیر متفق، جو ہر روز مومنین کو دور کرتا ہے
ان کے دین سے مومنین کثرت سے ان کی زد کے اندر ہیں. ان کی خاطر گھروں کے اندر بھی بے دینی کا رواج ہے, معاشرے کے اندر بھی بے دینی کا رواج ہے. سورہ مائدہ میں آیا 87 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تعدی مت کرو, اور خدا معتدین کو پسند نہیں کرتا. منفور ہیں, معتدی منفور ہیں, معتدی دور, اور جو تجاوز کر گئے ہیں, حدود خدا کو جو پھلانگ گئے ہیں. اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین. آپ اپنے رب کو پکارو, گڑ گڑا کے پکارو, اور خفیتاً پکارو, پنہان پکارو. معتدی نہ بنو, خفیتاً پنہان. اگر آپ خدا کو پکار ہی نہیں رہے ہو تو دور ہو, معتدی ہو اس صورت میں. اور اللہ معتدین کو پسند نہیں کرتا. اور اس طرح بعض دیگر آیات کے اندر ہیں جہاں معتدی سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے. کچھ آیات ہیں جن کے اندر اس تعدی کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ یہ تعدی ہے اور تعدی مت کرو آپ, اور ہرگز یہ حد آپ عبور نہیں کرنا آپ نے. متعدد آیات ہیں جن میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے. سورہ بقرہ میں ایک خاندانی حکم بیان کرنے کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون عام ذکر فرمایا ہے. آیا 229 میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَّتْ بِهِ. یہ ایک طلاق کا حکم ہے کہ اگر انسان طلاق دینا چاہتا ہے تو اس طلاق کا طریقہ کار کیا ہے, اور اس طلاق کے وقت جو کچھ طے ہوا ہے حق مہر وہ ادا کیا جائے, اور اس کی جو جزیات ہیں اور جو احتیاط بتائی گئی ہے. اس کے بعد یہ فرمائے گی کہ تلک حدود اللہ, یہ خدا کی حدود ہیں, یہ احکام خدا, یہ قوانین خدا, یہ اوامر خدا, یہ فرامین اللہ, یہ حدود خدا ہیں, یہ سب حدیں ہیں اللہ کی. فلا تعتدوها, ان سے تجاوز نہ کرنا, ان سے دور نہ ہونا, انہیں پھلانگنا نہیں ہے. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو بھی ان حدود کو پھلانگے گا وہ ظالم ہے, وہ متعدی ہے, معتدی ہے, اور یہ معتدی ظالم ہے, یہ جنایت کار ہے جو حدود خدا توڑتا ہے. اور مثال بھی اتفاقاً قرآن نے گھریلو مسئلے کی دی ہے. حدود خدا, آپ اپنے گھریلو مسئلے میں, گھریلو روزمرہ کے امور میں حدود خدا کی مراعات کرو. آپ جس نے بھی یہ حدود خدا توڑی یہ معتدی ہے, اور معتدی ظالم ہے, معتدی گمراہ ہے, معتدی کو خدا پسند نہیں کرتا, اور معتدی خطرناک ہے. معتدی یعنی جس کی جھجک کھل گئی ہے حدیں توڑنے کے بارے میں, قوانین کی پرواہ نہیں کرتا, نہیں مانتا. اور عموماً روزمرہ پیش آتا ہے, ایک شخص اپنا ایک گروپ لے کے, لابی لے کے آتا ہے, مومنین کی جماعت کے اندر بیٹھتا ہے, اور آ کر اپنی رائے, اپنی مرضی ٹھونستا ہے اللہ کے حکم کے خلاف کہ یوں ہونا چاہیے قومیات کے اندر, دینیات کے اندر, مذہبیات کے اندر, ملکی اور دیگر امور کے اندر. جب اپنی رائے ٹھونستا ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے اور نہ مانے تو کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں, اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہے اٹھو چلیں, یہ ہماری بات نہیں مانتے, ہم جا رہے ہیں. یہی معتدی ہے. ان کی اطاعت نہیں کرنی. بعض اوقات مومنین اٹھ کے ان کو روکنا چاہتے ہیں, ان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, ان کی منتیں کرتے ہیں کہ جی نہ جائیں.
وہی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسا کرتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، ایجنڈا بدل دیتے ہیں، قانون بدل دیتے ہیں، ضابطہ بدل دیتے ہیں۔ خوب کیوں بدل دیتے ہیں؟ جرم ہے ان کی خاطر ضوابط بدلنا۔ جاتے ہیں تو جاؤ، انہیں کہو کہ جاؤ، آپ حدود خدا توڑ رہے ہو، آپ تعدی کر رہے ہو، حکم خدا سے دور ہو رہے ہو، اور ہمیں بھی دور کرنا چاہتے ہو۔ آپ اگر اکیلے بھی رہ جائیں، کسی معتدی کو باج نہ دیں، بتھا نہ دیں۔ مثلا یہ معتدی ہے، دین خدا کے ساتھ متفق نہیں ہے، چندہ روک لیتا ہے آپ کا، تعاون روک لیتا ہے آپ کے ساتھ، مدد امداد جو کرتا تھا روک لیتا ہے، وظائف اپنے نہیں دیتا، وجوہات اپنی آپ کو نہیں دیتا، خمس زکوٰۃ آپ کو نہیں دیتا، آپ کے مجالس میں نہیں آتا، آپ کے پروگراموں میں نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ایک گروہ ہے، قبیلہ ہے، دڑا ہے اس کا، ٹولہ ہے اس کا، وہ ٹولہ بھی آپ سے دور ہو جاتا ہے، اور مومنین جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی ہیں، مومن ہیں، چلیں اگر ان کا ایک مطالبہ ہے تو ان کی خاطر ہم، دین میں تو تصرف ہوتا ہے اور کرتے ہیں، لہٰذا آسان ترین میدان دین کا ہے جس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ معتدی کے کہنے پر تبدیلی کر دیتے ہیں، مشاؤں کے کہنے پر تبدیلی کر دیتے ہیں، اور ان حمازوں کے کہنے پر تبدیلی کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے گروہ فشار ہیں، یہ مختلف طریقوں سے مومنین کو اور زیر فشار لا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دباؤ میں لا کر اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مداہنہ کے توقع کرتے ہیں۔ منافقین رسول اللہ کے ساتھ میدان تک جاتے تھے، میدان جنگ میں، اور وہاں جا کر اپنی شرائط وہاں بیان کرتے تھے، حساس و نازک موقع پر، کہ جہاں دشمن سامنے ہے، نبرد ہونی ہے، اور پہلے ہی نفری کم ہے، تعداد کم ہے، اور اس کے اندر یہ لابنگ کر کے، اس کے اندر یہ گروہ جتھا اپنا بنا کر عین وقت کے اوپر آ کر یہ مشکل ڈال دیتے تھے، جی ہماری رائے یہ ہے کہ جنگ ایسے ہو، ایسے نہ ہو، یا پوزیشنیں اس طرح سے ہو، مال غنیمت اس طرح سے تقسیم ہو، اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ہم تو جا رہے ہیں۔ ایسے موقعوں کے اوپر یہ گھیر کے اور اطاعت کرواتے ہیں۔ ایسے ہی موقعوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نہ کریں اطاعت ان کی۔ معتدی آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، ہر ممکنہ طریقے سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ جو بھی خدا کی راہ میں حق پر آئے، اسے جن گروہوں سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں ایک شدید گروہ یہ ہے، گروہ معتدی، جو خود دین خدا کے پابند نہیں ہیں، لیکن دوسرے جو پابند ہیں انہیں دباؤ میں رکھ کر، انہیں اپنی مرضی ان کے اوپر ٹھونس کر انہیں راہ خدا سے دور کرنے کے لیے اقدام کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ، جو معتدی ہے اس کی بھی آپ نے ہرگز اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں پر معتدی کے ساتھ عنوان دیگر بھی ذکر کیا گیا ہے اس کی، معتدی اسیم، جو اسیم بھی ہے، گناہ کار بھی ہے، معتدی بھی ہے، متجاوز بھی ہے، اور اسیم بھی ہے۔ متجاوزین میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حدود خدا کی توڑتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ معتدی رہبر و پیشوا سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں پر انہوں نے حکم دیا ہے رکنے کا، وہاں رکتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ یہ حامی ہوتے ہیں کہ نہ، یا یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اس سے زیادہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ بھی معتدی ہیں۔ مثلا اگر فرض کریں کہ رہبر مسلمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام و وسیع جو اللہ کی طرف سے اولی الامر ہیں، یہ امت کو حکم دیتے ہیں، یا جو بھی واجب الاطاعت ہے اس کی طرف سے اللہ کا فرمان صادر ہوتا ہے، اور یہ اس فرمان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرض کریں میدان جنگ ہے، میدان جنگ کے اندر سالار جنگ نے اجازت دی ہے کہ یہاں تک آپ پیش قدمی کر سکتے ہو، لیکن اگر اس گروہ کے اندر معتدی ہیں، نافرمان ہیں اور تجاوز گر ہیں، فرامین کو توڑنے والے ہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جو کام نہیں کرنا انہیں وہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ گروہ بھی در حقیقت دباؤ میں رکھتے ہیں۔ بعض ایسے
افراد بھی ہوتے ہیں جو رہبر مسلمین سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. معتدی کا ایک مصداق یہ گروہ بھی موجود ہیں. یعنی جو اللہ کے حکم سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ اقدام بھی کرنا چاہتے ہیں. اپنے تئیں بڑے جوشیلے ہیں, بہت اقدام کرنے والے, بڑے جذباتی ہیں, بڑے ولولے والے ہیں, اپنی طرف سے دلیری و شجاعت دکھا رہے ہیں. لیکن یہ بھی کبھی اس ولولے کے اس دباؤ میں, طغیانی میں آ کر اپنے ولی امر یا رہبر کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں, اور جہاں روکا ہے انہوں نے اور جہاں اقدام کرنے سے روکا ہے وہ اقدام بھی کر گزرتے ہیں. چہ بسا ان کو شاباش دی جاتی ہے, لیکن قرآن شاباش نہیں دے رہا کسی بھی معتدی کو. جو بھی اللہ کے فرمان, رسول اللہ کے فرمان اور اولی الامر کے فرمان سے آگے بڑھتا ہے اس کی مخالفت میں, یا آگے بڑھتا ہے جتنا مقرر کیا گیا تھا حد تھی اس سے بھی آگے بڑھ کر انجام دیتا ہے, وہ یہ معتدی ہے, یہ بھی متجاوز ہے. یہ بھی در حقیقت اطاعت کروانا چاہتا ہے اور اس طرح دباؤ میں لانا چاہتا ہے. جیسے تاریخ کے اندر گزرا بھی ہے, مثلا رسول اللہ ایک جگہ حملہ نہیں کرنا چاہ رہے, یہ اکساتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, اب وقت آ گیا ہے, یہ اقدام حتماً ہونا چاہیے. یا ایک جنگ رسول اللہ نہیں چاہتے, جیسے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ نہیں چاہتے جنگ ہو, اور یہ کہتے ہیں, اکساتے ہیں کہ نہیں جنگ ہونی چاہیے یہاں پر. اور یہ بھی معتدی ہیں. یہ بھی در حقیقت دباؤ ڈال کے اپنی رائے منوانا چاہتے ہیں. مختلف شکلیں ہیں اس گروہ کی جو معتدی کے زمرے میں درج ہوتا ہے اور دباؤ میں رکھتا ہے مومنین کو اور رہبر مومنین کو. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کی خاطر بھی آپ نے مداہنہ نہیں کرنا, اپنے موقف میں لچک و نرمی ان کی خاطر پیدا نہیں کرنی, عقب نشینی و اطاعت ان کی نہیں کرنی ہے. اس کے بعد عنوان دیگر عظیم ہیں, جسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.